یہاں قریب ایک سکول میں ہمارے بچے پڑھتے تھے. ایک دفعہ میں نے ان کا وہ کتابیں جو سکول والوں نے ان کے لیے لگائی تھیں میں نے کھول کر دیکھی تو یہ سوال جواب ہے. سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام کیا تھا؟ تو حضرت ابو طالب. کہیں کہیں علیہ السلام بھی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بتائیں. حضرت فاطمہ الزہرا. یہ تو زہرا میں کہہ رہا ہوں، ان کو تو یہ لفظ بھی بولنا نہیں آتا، زہرا کہتے ہیں. لفظ زہرا ہے، زا کی زبر کے ساتھ. روشن اس کا معنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کتنے تھے؟ کون تھے؟ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہم السلام. یہ ہے پاکستان شریف، اسلام کے نام پر بنایا گیا پاکستان. یہاں بچوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے. ماں باپ بھی بستہ گلے میں لٹکا کر بھیج دیتے ہیں، ان سکول والوں کے حوالے کر دیتے ہیں کیا پڑھاتے ہیں کیا نہیں پڑھاتے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں. ایک نہ ایک دن کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے گا، سند مل جائے گی، اور اگر کچھ نہ ہوا تو کم سے کم کلرک تو بن جائے گا. لیکن دکھ اس بات کا بھی ہے کہ ہمارا مذہبی طبقہ، پھر میں اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو کوستا ہوں، ہمارا کوئی کردار اس معاملے میں صحیح نہیں ہے الا ماشاء اللہ. جہاں تک اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو مال سمیٹنے میں اور ان کاموں میں لگے ہیں. ان کو اس سے کیا غرض ہے کہ اس قوم کو ہدایت ملتی ہے نہیں ملتی. مجھے ایوب خان کے زمانے سے کچھ یاد ہے. وہ جب اقتدار پر آیا تھا تو اس وقت میں 4تھی جماعت میں تھا. اس کے بعد یہ سارے ادوار میرے سامنے ہیں. بھٹو صاحب کا زمانہ وہ ہمارا ذرا شعور کا زمانہ تھا. جو کچھ پھر اس دور میں اور اس کے بعد آج تک ہوا آپ حضرات واقف ہیں. اس وقت پوری کوشش مقتدر قوتوں کی یہ ہے کہ اس ملک کو نظریاتی طور پر بالکل آزاد کر دیا جائے. اسلام اور اس کا نظریہ یہ سب سے زیادہ اس طبقے کو ناگوار ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی اور اس کی امت ساری کی ساری، اس کے جتنے پیروکار تھے وہ منافق کہلاتے تھے. ہمارے زمانے کے اندر یہ جتنا بھی میڈیا سطر رکھنے والا ہے، یہ فلمیں بنانے والے، ڈرامے بنانے والے اور اوپر کی کرسیوں میں بیٹھے، یہ سب عبداللہ بن ابی کی نسل ہے. اللہ ان کو ہدایت دے یا ان کے شر سے اس ملک کو پاک کر دے. مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں اس نعرے پر کہ ہم اسلامی مملکت قائم کریں گے، اور آج تک یہ نعرہ منافقانہ طور پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ان بدبختوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں آتا، چل جائے کہ اس کا معنی ہو. اور لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے ان کا حاشیہ خیال میں بھی نہیں. لفظ الہ جو آتا ہے لا الہ، لفظ الہ کا معنی یہ نہیں جانتے. اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. الہ کا معنی کیا ہے؟ تو میری طرح کے جو لوگ مختلف مساجد میں براجمان ہیں،
ٹھیک ہے ان کو تنخواہیں مل رہی جیسے کیسے بھی نہیں تو محلے سے روٹیاں بھی آ جاتی ہوں گی. کہ ہمارے عوام کو پڑھا لکھا مولوی چاہیے بھی نہیں, یس مین چاہیے. چودھری کمیٹی کے ممبر جو کہیں ٹھیک ہے جی. تو جب اس لائن پر سوچتا ہوں خدا کی قسم کھا کر تو اللہ کا قرآن میرے ہاتھ میں ہے, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, میں اندر ہی اندر خود جلتا رہتا ہوں. یہی وہ چیز تھی جس کی بنا پر میں نے یہ پورا سال تقریباً آپ حضرات کے سامنے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں کا تذکرہ کیا, ازواج مطہرات کا ذکر ہوا, اگرچہ وہ تفصیل سے نہیں ہوا لیکن شروعات ہیں انشاءاللہ, اور مزید تفصیل بھی آئے گی اگر میں زندہ رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یعنی آپ کا ددیالی سلسلہ, اور سلسلہ حسب یعنی آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کا سلسلہ. اس سلسلے میں جو سلسلہ نسب ہے کافی باتیں آپ حضرات نے سنی ہیں, اور یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نہیں تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سمیت 10 چچا تایا تھے, اور ان کو کچھ نہ کچھ تذکرے آپ نے سنے ہیں. اگر مجھے اللہ پاک نے کچھ لکھنے کا موقع دیا تو میں انشاءاللہ یہ ضرور لکھوں گا, کیونکہ میں جو کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں اس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. شبلی نعمانی ایک بڑا نام گزرا ہے اس بر صغیر کے اندر, افسوس کہ ان کی کتابوں کے اندر بڑا خلا ہے, اور کئی مقام پر بہت غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں. عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نسبتیں ہمارے لیے مقدس ہیں. رسول اللہ پیارے ہیں تو آپ کی ہر نسبت پیاری ہے. اگر کوئی مسلمان اس کا دل خالی ہے اس طرح کی چیزوں سے, جذبے سے, تو اپنے ایمان کی فکر کرے. اللہ کی ذات کے بعد پھر سب سے بڑی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پیارا ہیں تو آپ کی ہر نسبت پیاری ہے. کسی بھی پہلو سے آپ کے ساتھ منسوب ہو گیا وہ پیارا ہے. میرے اور آپ کا حضرت بلال حبشی سے کیا تعلق, کہاں وہ حبشہ کے رہنے والے, لیکن کیا ہمارا ایمان نہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے خاندان کا سارے کے سارے لوگ حضرت بلال کی جوتیوں پر قربان. تو یہ تو ایک چھوٹے صحابی کا, تو ابو بکر صدیق کا اور فاروق اعظم کا کیا مقام ہے. خیر, میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں میں ایک نسبت آپ کے ربیب, آپ کے پروردہ بچے جو بعض ازواج مطہرات کے ساتھ آئے تھے. ہمارے رائٹر لکھتے نہیں ہیں لیکن قدیم کتابوں کے اندر یہ موجود ہے, ان کو کھنگالنے کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ سلام اللہ علیہا سیدہ خدیجہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا, حضور کی زوجیت میں آنے سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہوئی تھیں. ان کے ایک شوہر کا نام تھا ابو حالہ, ہند بن نباش بن زرارہ, اور بعد نے لکھا ابو حالہ ہند بن زرار بن نباش, یعنی آگے پیچھے لکھیں. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ابو حالہ کے باپ کا کیا نام تھا اور دادا کیا نام تھا, کسی نے آگے پیچھے کر دیا ہے, اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے. قبیلہ بنو تمیم سے ان کا تعلق تھا.
اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے ان ابو حالہ کو صحابہ میں شمار کیا. اور ہند ان کا نام تھا، ہند. ان کا نام بھی ہند تھا اور ان کے ایک بیٹے کا نام بھی ہند تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں میں ہند نام بہت ہیں. یہ جو ابو حالہ ہیں ان کے 4 بیٹے تھے جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھے، اور یہ 4 صحابی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں جام شہادت نوش کرنے والا سیدہ خدیجہ کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے حارث بن ابی حالہ. حافظ بن حجر اسقلانی جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور صحابہ کا تذکرہ لکھنے میں ان کوئی ثانی نہیں ہے، انہوں نے لکھا ہے اول قتیل قتل فی سبیل اللہ تحت الرکن الیمانی. خانہ کعبہ کے چاروں طرف ایک رکن یمانی بھی ہے نا، آپ طواف کرتے ہیں، نہیں تو اب دوبارہ جائیں گے خدا لے جائے اور پوچھ لیں رکن یمانی کون سا ہے. رکن یمانی کے پاس حضرت حارث بن ابو حالہ شہید ہوئے. کیوں شہید ہوئے؟ خانہ کعبہ کا صحن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے ظلم سے بچاتے ہوئے. حضور کا جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ تھا. یہ بھول نہ جانا، ہمارا دین اور ایمان مبنی ہے لا الہ الا اللہ پر. اگر ہمارا لا الہ الا اللہ صحیح ہے اور اللہ کے نزدیک قبول ہے نا تو ہماری یہ ساری باتیں بھی ٹھیک ہیں. لیکن اگر لا الہ الا اللہ یعنی عقیدہ اور ایمان یہ صحیح نہیں تو سب کچھ بیکار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جرم کیا تھا؟ ابو جہل اینڈ کمپنی کیوں دشمن تھے؟ کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، یعنی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، اولاد دینے والا نہیں، شفا دینے والا نہیں، رزق دینے والا نہیں، نفع و نقصان کا مالک نہیں، عزت ذلت کا مالک نہیں. یہ معنی ہے الہ کا. آپ جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس زمین میں یہ سارے عقیدہ کا اظہار کرتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، عبادت اور پکار کے لائق نہیں، نفع و نقصان کا مالک نہیں، عزت ذلت کا مالک کوئی نہیں. یہ پیغام تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سناتے تھے، اور اس کو وہ ناگوار سمجھتے تھے کیونکہ ان کے آبائی عقیدہ، ان کا آبائی عقیدہ ابو جہل اینڈ کمپنی کا مشرکانہ تھا. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے سوا اور بھی الہ ہیں. خانہ کعبہ میں 360 ان کے الہ تھے جن کو آپ بت کہتے ہیں، جو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو توڑا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ سپریم قوت تو صرف اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے کچھ اختیارات ان کو دے رکھے ہیں. ہم میں سے کوئی بیمار ہو تو یہ شفا دیتے ہیں، ان سے مرادیں مانگیں تو شفا بھی دے دیتے ہیں. کسی اور مشکل مبتلا ہو تو مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں. یہ تھا عقیدہ مشرکین کا. یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ مشرک اللہ کو مانتے تھے. کس طرح مانتے تھے؟ سب سے بڑی طاقت کا مالک اللہ کو سمجھتے تھے. اللہ نے اپنے اختیارات کچھ ان کے حوالے کر رکھے ہیں. کسی کے ہاں اولاد نہیں تو اولاد مل جاتی ہے، شفا لینی ہے تو شفا مل جاتی ہے، رزق کی تنگی ہے تو وسعت مل جاتی ہے.
یہ عقیدہ آج بھی اگر ہے تو یہ مشرکانہ ہے، ابو جہل والا عقیدہ ہے۔